شاہد صاحب، آپ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش تھی اور کوشش تھی کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے، خود آپ کی بھی تھی۔ اب کچھ آثار پیدا ہو گئے ہیں مودی کے خطوط سے، کچھ ڈیولپمنٹ سے، ڈی جی ایم اوز کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاٹ لائن پر رابطے کی بحالی سے، کہ شاید انڈیا کے ساتھ دوبارہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگ تو خوش ہوں گے کہ جو آپ لوگوں کا سابقہ رستہ تھا اس پہ حکومت آ گئی ہے۔ دیکھیے، ہمارا رستہ یہ نہیں تھا، ہمارا ایک باعزت رستہ تھا۔ آج آپ بند کمروں میں رات کے اندھیرے میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ تو ذرا عوام کو بتائیں نا۔ کیا میرا ایک سمپل سوال ہے، 1948 کی ریزولوشن ہے سیکورٹی کونسل کی، ہم 72 سال سے کشمیر کا مسئلہ ہم ان سے لنک کیے بیٹھے ہیں کہ اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ آئے گا۔ کہ ہم آج اس سے ہٹ گئے؟ اگر ہٹ گئے ہیں پھر پارلیمان کو اعتماد میں لیں، پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں۔ واجپئی صاحب آئے، یہ سوال آپ جب میاں نواز شریف صاحب آئیں ان سے ضرور کریں کہ واجپئی صاحب نے ان کو کیا کہا تھا لاہور میں۔ کیا کہا تھا؟ نہیں، میں اس کا جواب وہ جواب وہی دینا، مجھے انہوں نے اعتماد میں بتایا، ہم جیل میں تھے، ٹھیک، میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے پہلے جواب نہیں دیا، ایک دن انہوں نے جواب دے دیا، وہ میرے پاس محفوظ ہے، آپ ان سے جب بھی موقع ملے یہ سوال کر لیں کہ واجپئی صاحب نے جب وہ لاہور، انڈیا کا وزیر اعظم بس میں بیٹھ کر لاہور آیا تھا، مینار پاکستان پہ گیا تھا، تقریر کی تھی، وہ تقریر آپ نے سنی ہوگی۔ جی، کوئی پاکستان کا وزیر اعظم یہ تقریر کر سکتا ہے؟ اس نے تقریر کی، انڈیا کا وزیر اعظم، اس نے انڈیا کے لیے کر دی نا۔ ہاں، کیا آپ اس قسم کا تقریر دلی میں جا کے کر سکتے ہیں؟ وہ بات اپنی حقیقت ہے۔ اس کے بعد 13-15 سال گزر گئے، ایک اور انڈیا کا وزیر اعظم یہاں پر خود آیا، ان کے گھر پر گیا بغیر کسی پروگرام کے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارا یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ میں پھر یہ کہوں گی لیکن ابھی جس چیز پہ آپ ٹروتھ کمیشن پہ رکھ دیں۔ نہیں، ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بند کمروں میں سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی اعتراض یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے ساتھ نہ فارن آفس کے لوگوں کو بٹھایا، نہ اپنے ساتھ بیوروکریسی کو بھی بٹھایا، اور وہ خلوت کے ساتھ بند کمرے میں ان کے پتہ نہیں تھا قوم کو کہ بھائی مودی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیے، وہ آفیشیل وزٹ نہیں تھا، وہ کابل سے جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی یہ ایک انیشیٹو ہوتا ہے، ایک لیڈر جب دوسرے لیڈر سے بات کرتا ہے پھر وہ لیڈر اس بات کو آگے بڑھاتا ہے، دونوں ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں اور ہم نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، امریکہ روس کے تعلقات بھی ایسے ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لیڈر اپنی حکومت کو، اپنے حکومتی اداروں کو اس معاملے سے آگاہ کرتا ہے۔ یہاں پر تو باتیں کوئی کہہ رہا ہے لندن میں میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے فلانے آدمی کی ہو رہی ہے، فلانے آدمی کی ہو رہی ہے۔ نہیں تو اب بھی ایسا ہوا ہوگا نا کہ لیڈرشپ کی سطح پہ کچھ چیز طے ہوئی ہوگی، ابھی وہ میچور ہو کے پھر قوم کے سامنے آئے گی نا۔ پھر کیوں قوم کے سامنے رکھ دی ہے؟ میچور ہونے دیتے اس کو، ہم انتظار کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، میچورٹی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ نہیں تو حکومت نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو کہتے ہیں اسٹیٹس کو ہے بس۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے اسپیکولیشن کی اجازت دے دی ہے کشمیر کے مسئلے پر، ہر قسم کی بات چل رہی ہے۔ ایک مسئلہ اس ملک میں غیر متنازع ہوتا تھا کشمیر کا، آج وہ بھی تنازع کا شکار ہے۔ ملک کے اندر ہر قسم کی رائے بن جائے گی اس کے بارے میں، کوئی کہتا ہے یو اے ای انوالوڈ ہے، کوئی کہتا ہے جی امریکہ انوالوڈ ہے، کوئی کہتا ہے اسرائیل انوالوڈ ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے، سودا کر دیا ہے کشمیر کا۔ یار اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ذرا پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اس معاملے کو کلیریفائی کر دیں نا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو یہی کہہ دیں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم کوئی بات کشمیر پہ نہیں کر رہے، یا یہی کہہ دیں کہ ہم جو 1948 کے ریزولوشنز ہیں ان سے پاکستان کا موقف نہیں ہٹا، یہی بات کر دیں۔ آج ہم تو جاتے ہیں، ہر آدمی یہی بات کہہ رہا ہے کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر کا سودا ہو گیا۔ کیا سودا؟ ہم بھائی میرا بھی یہ سوال ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کشمیر کا سودا ہو گیا۔ بھائی سودا ہو گیا، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کن شرائط پر کیا ہے، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ پوری پاکستان یہی باتیں کر رہا ہے۔ اچھا، ایک
جو سودوں سے مجھے بات یاد آ گئی کہ جو آپ لوگوں نے LNG کا کیا تھا، اب موجودہ حکومت کہہ رہی کہ جی ہم نے اس سے سستے پہ خرید لیا. جی بالکل، بڑی مہربانی ہے ان کی، اس سے بھی سستا مل رہا ہے. یہ تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس سودے میں کچھ ہاتھ ہو گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں تفتیش کر لیں، نیب کو دے دیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ سودا اس وقت تک 15 سال کا دنیا کا سستا ترین سودا تھا، اور ہم نے اس کی قیمت ایک ٹینڈر کے ذریعے معلوم کی. آج کی حکومت نے کوئی ٹینڈر نہیں کیا. عوام کو بیوقوف مت بنائیں، جھوٹ نہ بولیں. اس کانٹریکٹ کو عوام کے سامنے رکھیں نا. ہمارا کانٹریکٹ عوام کے سامنے ہے. اچھا، میں اکنامک معاملات کو تو نہیں سمجھتا، لیکن ہم ہر سیاسی پارٹی کی طرف سے یہ سنتے تھے کہ اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانا چاہیے. اب جب کہ اس حکومت نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی زیادہ اعتراض اس وہ آرڈیننس پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے آپ نے اپنے جو فیصلے ہیں، معاشی جو فیصلے ہیں، جو فائنینشیل ڈیسیشنز ہیں، اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دی ہیں. اسٹیٹ بینک میں جیسے آپ نے پہلے کہا، نہیں تو خود مختاری تو اسے کو کہتے ہیں نا کہ آپ خود مختاری تو ہم سب چاہتے تھے. آپ پھر حکومت بند کر دیں، پھر ان کو دے دیں حکومت وہ چلائیں، پھر ذمہ داری بھی ان کو دے دیں کہ وہ اس ملک کی معیشت کے ذمہ دار بن جائیں. یہ بھی دے دیں ان کو. جب میں پیسے خرچ نہیں کر سکوں گا، جب میں قرضہ نہیں لے سکوں گا، آج ہمارے ملک کی حالت کیا ہے؟ ہم قرضے لے کر سود ادا کرتے ہیں. اس بات کو کبھی آپ نے سنا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے یا وزیر اعظم سے یا فائنانس منسٹر سے؟ یہ آج پاکستان کی حالت ہے کہ ہم سود دینے کے لیے بھی قرضہ لیتے ہیں. اب تو وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے ہیں کہ اب اس کی ادائیگی کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اس پہ بھی ایک مقدمہ درج کر دیں، نیب کو دیں. نیب ایکسپرٹ ہے فائنینشیل میٹرز میں. پاکستان جب سے بنا تھا تو 28 ارب کے قرضے، آج 45 ارب سے زیادہ ہو گئے ہیں. اگر یہ حکومت 5 سال پوری کرتی ہے تو 60 ارب سے اوپر جائیں گے. نہیں، تو میرے اگر سارے آپ پورے ایک دفعہ 28,000 ارب کا قرضہ لے کر، 28,000 ارب کہہ گے، 28,000 ارب کا قرضہ لے کر ایک دفعہ ادا کر دیتے، سارے قرضے زیرو ہو جاتے. آپ نے تو 17 ارب ایڈ کر دیا ہے، باقی بھی ایڈ کر دیں گے. یہ بچگانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب آدمی وزیر اعظم ہو، وزیر خزانہ ہو، یہ وزیروں کی ایک وہاں پر ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بات کی سمجھ ہے، جھوٹ بول دیں گے، غلط بیانی کر دیں گے. حکومت ماضی میں نہیں رہ سکتی، حکومت کو حال میں رہنا ہوتا ہے.